کون بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں صحابہ کرام بھی شامل تھے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نہیں مانتے ایسی بات کو جو قرآن کے بھی خلاف ہو اور حدیث کے بھی خلاف ہو۔ کوئی بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل نہیں ہے۔ ان کو شہید کرنے میں کوئی بھی صحابی شامل نہیں ہے، ایک صحابی بھی شامل نہیں تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے ایسی طریق کو جو قرآن کے بھی خلاف ہو اور حدیث کے بھی خلاف ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت دل ہیں۔ رحماء بینہم، وہ تو آپس میں محبت والے ہیں، آپس میں وہ رحم دل ہیں۔ ہم نہیں مانتے ایسی طریق کو جس میں یہ ہو کہ صحابہ نے صحابی کو شہید کیا۔ ہم نہیں مانتے ایسی طریق کو، تمہاری کو لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب فتنے برپا ہوں گے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا جب فتنے آئیں گے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہوں گے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پتا تھا، صحابہ کو علم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کے دور میں حق پر ہیں، تو پھر وہ کون سا صحابی ہو سکتا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث ہو؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ حافظ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح نووی میں بڑی کمال درجے کی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں لم یشارک فی قتلہ احد من الصحابۃ، آپ فرماتے ہیں کوئی ایک صحابی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں شامل نہیں تھا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات نقل فرمائی ہے اور قتل کیا ہے۔ اچھے مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہو یا شہید کرنے کا حکم دیا ہو۔ منہاج السنہ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا